معزز و محترم حاضرین و سامعین گرامی القدر، خالق کائنات جل جلالہ آپ ہمیں آج پھر محرم الحرام کے اس مقدس مہینے کے جمعہ مبارک میں حاضر ہونے کا شرف عنایت فرمایا ہے۔ کربلا کے واقعہ میں جہاں بہت ساری باتیں حقائق پر مبنی بیان کی جاتی ہیں، کچھ لوگ جنہیں شان اہل بیت سمجھ نہیں آتی یا سمجھ آتی بھی ہے لیکن کسی بھی حوالے سے ان کا کام صرف اعتراض کرنا ہوتا ہے۔ اصل میں یہ علامات ہوتی ہیں محبت کی اور بغض کی۔ جس شخص کو جس سے محبت ہوتی ہے اسے اس میں عیب کوئی نہیں نظر آتا، خوبیاں اور جس کو کسی سے بغض ہو تو اسے اس کے خواص اور خوبیاں بھی عیب نظر آتی ہیں۔ واقعہ کربلا میں بیان کیا جاتا ہے تو بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ تم لوگ کہتے ہو کہ مولا علی مشکل کشاں ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے خزانوں کا مالک بنایا، جسے چاہیں جب چاہیں جو چاہیں عطا کرتے ہیں، تم مشکل میں مولا علی سے مدد مانگتے ہو، رسول اللہ سے مدد مانگتے ہو، ولیوں سے مدد مانگتے ہو۔ اگر وہ مددگار ہوتے وہ کربلا میں اپنے نواسے کی، اپنے خانوادے کی حضور کی مدد کرتے، مولا علی اپنے بیٹوں کی مدد کرتے، یوں جناب وہ مشکلات میں نہ ہوتے۔ حضرات اس حوالے سے چند گزارشات میں کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی بات آپ یہ سمجھے کہ میدان کربلا میں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اور آپ کے رفقا وہ خود اختیاری طور پر اگر وہ اس سے بچنا چاہتے تو بار عام مواقع میں، لیکن انہوں نے کہا کہ رائے خدا میں جو سر کٹانے میں مزہ آتا ہے وہ بچانے میں نہیں آتا۔ اگر نہ کئی موقع سے ملے یہ اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ پھر ان کی مدد کیوں نہیں کی ہوئی؟ سب سے پہلے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نبیوں کا ذکر کرتے ہوئے بہت سارے نبیوں کا تذکرہ ایسا آتا ہے کہ نبیوں کو شہید کیا گیا۔ کیا کیا گیا؟ جب بولیے شہید کیا گیا۔ قرآن مجید خود بارہا اعلان کرتا ہے کہ فریقا منہم یقتلون الانبیاء بغیر حق، بالخصوص بنی اسرائیل کے بہت سارے گروہ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے نبیوں کو بھی شہید کیا۔ اب آپ مجھے انصاف سے بتائیں نبی کون ہوتا ہے؟ نبی دنیا میں اللہ کا بھیجا ہوا نمائندہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ کی بات۔ نبی کو بھیجتا کون ہے؟ اونچا بولو، اللہ بھیجتا ہے۔ مسلمان کوئی بھی ہے چاہے وہ جس مرضی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، اگر وہ مسلمان ہے، نبیوں کی طاقت مانے نہ مانے، اختیار مانے نہ مانے، اس کا اپنا مسئلہ ہے، لیکن اس بات پر سب متفق ہیں کہ نبی اس کے بھیجے ہوئے ہوتے ہیں۔ نبیوں کو بھیجتا کون ہے؟ اللہ بھیجتا ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ جن کو اللہ خود بھیجتا ہے ان کی مدد کرتا ہے کہ نہیں؟ کرتا ہے نا۔
کر سکتا بھی ہے. تو سوال میرا یہ ہے کہ اگر رب مدد کرتا ہے تو نبی شہید کیوں ہوتے ہیں؟ رب مدد کرتا ہے تو نبی شہید کیوں ہوئے؟ کیا نعوذ باللہ نقل کفر کا باشد یہاں بتا یہ کہے گا کہ اگر رب مدد کر سکتا ہوتا تو نبی شہید کیوں ہوتے؟ کہا نہیں. تو پھر کہا نبی شہادت کے درجے پہ فائز ہوئے، یہ بھی رب کی مدد ہے. آئیے قرآن کریم میں میرا رب اعلان فرماتا ہے سورہ غافر آیت نمبر 51. میرا رب فرماتا ہے اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا. اس کو قرآن سے بلد پایا سبحان اللہ. رب فرماتا ہے اِنَّا بے شک ہم لَنَنْصُرُنَا ضرور بِالضرور ضرور بِالضرور ہم اپنے رسولوں کی مدد کرتے ہیں. والذین آمنوا فی الحیات الدنیا اور ان لوگوں کی جو ایمان لائے دنیا میں ہم ان کی مدد کرتے ہیں کرتے رہیں گے. وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ اور اس دن جس دن انہیں گواہ بنا کے لایا جائے گا. رب تعالیٰ رسولوں کی مدد کرتا ہے. خود قرآن کہتا ہے ضرور مدد کرتا ہے. اچھا اللہ تعالیٰ جب رسولوں کی مدد کرتا ہے یہ تو قرآن کا فیصلہ ہوتا ہے. دوسری جگہ سورہ مجادلہ آیت نمبر 21 اللہ فرماتا ہے کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی. جی بولو سبحان اللہ. میرا رب فرماتا ہے ہم نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، ہم نے یہ لکھ دیا ہے. کیا لکھا ہے؟ لَأَغْلِبَنَّ ضرور غالب آئیں گے. انا ورسلی غالب ہمیشہ رب رہتا ہے یا رب کے رسول رہتے ہیں؟ اللہ کے رسول ہمیشہ غالب رہتے ہیں، مغلوب نہیں ہوتے. یہ ہمیشہ جیتتے ہیں، ہارتے نہیں. اچھی بولو. اچھا اب ذرا توجہ کیجیے. جب اللہ کہتا ہے کہ ہم نے رسولوں کی مدد کی، مدد کرتے ہیں کرتے رہیں گے اور ہم نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے ہمارے رسول غالب ہوں گے. اب سوال یہ ہے کہ رسول شہید کیوں ہوئے؟ رسول قتل کیوں ہوئے؟ اب قرآن مجید اس کا جواب دیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہماری مدد کا مقصد یہ نہیں کہ کوئی شہید ہی نہ ہو یا کسی پر مصیبت آنا، یہ اس کے مغلوب ہونے کی دلیل نہیں ہے. ہاں مصیبت میں جسے چیختا دیکھو چلاتا دیکھو سمجھو وہ مغلوب ہے اور جو مصیبتوں کو خود سینے لگائے. حضرت میاں صاحب فرماتے ہیں جنہ دکھاں وچ میرا دل بر راضی، جنہ دکھاں وچ دل بر راضی، سکھ انہاں تو وارے محمد بخشا اور راضی رہنے پیارے. جنہیں مصیبت میں پریشان دیکھو مسکراتا دیکھو تو سمجھو وہ تو مغلوب ہیں، لیکن جو مصیبتیں آنے پہ خوش ہوں
یہ مقام رضا اللہ سے بندہ جب مقام رضا پہ پہنچتا ہے اس میں ایک مرحلہ ایسا ہے کہ جب بندے کو عطا ہی عطا ہو رہی ہو تو بندہ پریشان ہوتا ہے اس کی طرف سے منع کیوں نہیں آتا؟ نہیں سمجھے؟ یعنی جب بندے کو ہمیشہ کچھ خوشی مل رہی ہو تو وہ پھر پریشان ہوتے ہیں وہ ہمیں آزما کیوں نہیں رہا؟ ہم پر دکھ کیوں نہیں آ رہے؟ کہیں وہ ہم سے ناراض تو نہیں ہے؟ اسی لیے تو شفیق بدری نے کسی سے پوچھا تھا کہ توکل کیا ہے، رضا کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا تھا بس جو رب دے تو کھا لے، نہ دے تو شکر کرے۔ کہا یہ تو کتے بھی کرتے ہیں، اصل رضا یہ ہے رب جب دے نہ دے تو شکر کرو، دے تو تقسیم کر دو۔ میں اکثر ایک تاریخی واقعہ بیان کیا کرتا ہوں۔ محمود غزنوی کے پاس اللہ ہے، اس نے سب کو تقسیم کی، ککڑیاں خربوزے اس نے تقسیم کیے سب کو، اور سب کھانے لگے۔ اب جو ایاز کے حصے میں آیا نا پھل وہ انتہائی کڑوا تھا، انتہائی کڑوا۔ اس نے کاٹا نا، کاٹ کے بڑے مزے لے کے کھا رہا تھا، کڑوا پھل مزے لے کے کھا رہا ہے۔ بادشاہ نے سوچا شاید یہ بڑا میٹھا ہے اور بڑے مزے لے کے کھا رہا ہے، بڑا میٹھا پھل اس کے حصے میں آیا ہے۔ کہا یاد ہے لگتا ہے تیرا پھل بڑا مزیدار ہے، چیک کروائے گا؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت بس میرے حصے میں آیا، مجھے کھانے دو۔ کہا نہیں چیک کرواؤ۔ اس نے کہا نہیں یہ مجھے ہی کھانے دو، آپ نہ کھائیے۔ کہا نہیں دیکھوں میں یار بڑا ذائقے والا لگتا ہے۔ اس نے جب دیا نا اس نے تھوڑا سا چکھا تو فوراً تھوک کے کہا یار یہ کیا معاملہ ہے، اتنا کڑوا پھل اتنے مزے سے کھا رہا ہے۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت یہ تو دیکھو ملا کس کے طرف سے۔ کیا مطلب؟ آپ کے دربار سے ہمیشہ میٹھے ہی کھائیں، یہاں سے تو سب کچھ ملتا ہے۔ کہا آج اگر کڑوا پھل میرے حصے میں آ گیا ہے تو میں نے کہا یہ ناانصافی ہوگی کہ میں اسے تھوک دوں۔ ہم نے کہا جس کے دربار سے اتنے میٹھے کھائے ہیں کڑوا بھی تو اسی لذت سے کھایا جائے۔ امام علی مقام امام حسین ہوں، رب کے ولی ہوں، رب کے نبی ہوں، یہ جب دیکھتے ہیں نا اپنے مقام مرتبے شان عظمت اس کی طرف سے مشکل آئی آزمائش کے طور پر۔ اب یہ پھر کہتے کیا ہیں جس حال میں تو رکھے، جس حال میں تو رکھے وہ حال گوارا ہے، اتنا تو یہ تو کہہ دے یہ بندہ ہمارا ہے۔ اب پھر سوال ہے، رسول شہید ہوئے، ولی شہید ہوتے ہیں، صحابہ شہید ہوئے، تو کیا ان کی مدد رب نے نہیں کی؟ فرمایا کی ہے، وہ بھی ہم قرآن سے دکھاتے ہیں کہ رب مدد کرتا کیسے ہے۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ رب کی مدد یہ ہوتی ہے، اللہ کہتا ہے اگر تم اللہ کی مدد کرو گے یعنی اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اللہ کے دین کی خدمت کرو گے، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے تم اپنی کوشش بروئے کار لاؤ گے۔ اللہ کے دین کی مدد، اللہ کے نبیوں کی مدد کرنا یعنی ان کی خدمت کرنا یہ رب کی مدد ہوتی ہے۔ رب فرماتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد فرمائے گا۔ اللہ تمہاری مدد فرمائے گا۔ مجھے بتاؤ
امام حسین نے دین کی مدد کی کہ نہیں کی؟ کی ہے نا؟ نبی دین کی مدد کرتے رہے تو رب ان کی مدد کرتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ رب کی مدد کا انداز کیا ہے؟ رب کی مدد کا انداز یہ ہے کبھی موقع آئے، توجہ، حسب موقع اور حسب مرتبہ مدد کیسے آتی ہے؟ کبھی موقع آئے اگر دشمنوں سے مقابلہ ہو جائے، وہاں اگر رب کے نبی اور ولی کا یہاں رہ کر کے ثابت قدم رہ کر کے اگر ان کا بچنا دین کے لیے فائدہ مند ہو تو پھر رب کافروں کو نیست و نابود کر دیتا ہے، نبیوں کو بچا لیتا ہے، ولیوں کو بچا لیتا ہے. سبحان اللہ کی آواز آئے گا. نبیوں ولیوں کو بچا لیتا ہے. کس طرح بچاتا ہے؟ غزوہ احد کے موقع پر یا غزوہ احزاب کے موقع پر جب یکبارگی حملہ ہوتا ہے، مصطفیٰ چند صحابہ کے ساتھ رہ جاتے ہیں، رب تعالیٰ انہیں مدد فرما کے بچا لیتا ہے. کافروں کے مقابلے میں یا بدر میں مسلمان 313 وہ 1000 سے زیادہ، وہ اسلحات جنگ سے لیس اور یہ نہتے، لیکن کیا ہے؟ رب فرماتا ہے یہاں چونکہ ہم نے ابھی کام لینا ہے، نبی سے بھی صحابہ سے بھی کام لینا ہے، لہذا رب نے فرشتے بھیج ڈالے، فرشتے بھیج ڈالے. رب نے مدد فرمائی ہے اور یہاں بھی جب رب نے مدد فرمائی حالانکہ اسے فرشتے بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، جو ہے نہ اسے فرشتے بھیجنے کی ضرورت، اور اگر بھیج بھی دے ایک فرشتہ جبریل ہی کافی ہے جو ایک پر پہ ساری زمین کو الٹ دے. لیکن ایسا نہیں کیا، رب نے فرشتے بھیجے. قرآن کہتا ہے وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ. وہ ہمیں تو فرشتے بھیجنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، حالانکہ مدد تو صرف اللہ کرتا ہے، لیکن ہم نے جو فرشتے اتارے اس لیے تاکہ میرے محبوب تیرے صحابہ انہیں دیکھ کے مطمئن ہو جائیں. وگرنہ اسے فرشتے اتارنے کی ضرورت نہیں ہے. اب رب فرماتا ہے ہم تمہاری مدد کریں گے، یا تو اس وقت تم ان پہ غالب آ جاؤ گے اور انہیں میدان جنگ میں تیز نیز کر دیا جائے گا، اور پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چونکہ دین کا کام ہوا ہوتا ہے رب نے درجے بلند کرنے ہوتے ہیں اور شقیوں کی شقاوت کو رب نے ظاہر کرنا ہوتا ہے، نیکوں کے تقوی کو رب نے ظاہر کرنا ہوتا ہے. آج کے بول کا سبحان اللہ. اس پر میں دلیل آپ کو یہ دیتا ہوں، اگر امام کربلا میں شہید نہ ہو، یزید کے جو بات کے جو خوب ظاہر ہوئے وہ نہ ہوتے. پھر یہ آج میں پہلے ذہن میں نہیں تھی، اب آ گئی ہے. میرا رب فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا. ہم جو کافروں کو ڈھیل دیتے ہیں اس کا مقصد قطعا یہ نہیں ہے کہ وہ خوش ہو جائیں کہ ہم ان سے خوش ہیں اور ہم نے انہیں ڈھیل دی ہے. فرمایا انما نملی لہم لیزدادوا اثما، ہم ان کی ڈور ڈھیلی کر دیتے ہیں، اور گناہ کر لو اور گناہ کر لو اور گناہ کر لو. لیزدادوا اثما، جتنے گناہ بڑے کر کے آؤ گے اتنا میرا عذاب تم پہ جلدی آئے گا. تو رب نے کبھی کبھی شقیوں کی شفاعت کو ظاہر کرنا ہوتا ہے، متقیوں کے درجات کو بلند کرنا ہوتا ہے. رب فرماتا ہے پھر ہم کیا کرتے ہیں وَيُثَبِّتُ أَقْدَامَكُمْ، ہم پھر تمہیں ثابت قدم رکھتے ہیں. سبحان اللہ. ہم پھر ثابت قدمی سے اپنے بندوں کی مدد کرتے ہیں. ہم پھر حسین کی مدد یوں کرتے ہیں عباس کے بازو کٹ جائیں تو حسین روتا نہیں ہے.
بلکہ اگر پیچھے آؤ مدینہ چھوٹے تو حسین کا ویلا نہیں کرتا. مکے میں لوگ حج کرنے کے لیے آ رہے ہو, یہ وہاں سے کوفے کی جانب جا رہے ہو, پھر بھی یہ ویلا نہیں کرتا ہے, بلکہ رب کی بارگاہ میں دعا کر کے کہتا ہے میرے ربا تیرے دین کے لیے اگر مجھے سارا کنبہ لٹانا پڑے, سارا کنبہ قربان کر کے تیرے دین کی کشتی کو کنارے لگاؤں گا. کسی شاعر نے کہا کہ امام علی مقام گویا ہر مقام پہ کہتے ہیں تیرے دین کی خیر. اس طرح ہوں انج نہیں بولنا, جی اگر سننا کوئی تو پھر محبت نہ سبحان اللہ اچھی بولو محبت نہ. تیرے دین کی خیر ہو یا الہی, تیرے دین کی خیر ہو یا الہی. اور کسی نے یوں لکھا تیرے دین کی خیر ہو یا نبی جی, میں آؤں گا کشتی کنارے لگا کے, میں آؤں گا کشتی کنارے لگا کے. یہ قاسم و عباس اور میرے بھانجے بھتیجے تیرے پاس پہنچیں گے گردن کٹا کے, 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 تیرے پاس پہنچیں گے گردن کٹا کے. اسی لیے تو میرے نبی بھی دعا کرتے رہے اللہم آت الحسین صبرا و اجرا. ثابت قدم رکھنا میرے اللہ میرے حسین کو صبر بھی دینا, صبر پہ اجر بھی دینا. مدد کی ہے رب نے, انہیں ثابت قدم رکھا ہے, نبی نبی مدد فرمائی ہے, ثابت قدم رہنے کی تلقین بھی فرمائی ہے, ان کے لیے دعا بھی فرمائی ہے. اور تاریخ پڑھ کے دیکھو تمہیں معلوم ہوگا ہر لمحے پر میرے نبی خواب میں آ کے حسین کی رہنمائی فرماتے تھے. جب مکے سے نکلے امام علی مقام حضرت محمد بن حنفیہ بھی روک رہے ہیں, حضرت جناب عبداللہ بن عباس بھی روک رہے ہیں, سارے صحابہ کابر صحابہ روک رہے ہیں. حسین علی مقام تم پہ نہ جائیے, یہ بد عہد لوگ ہیں, بدبخت لوگ ہیں, یہ تو وعدہ پورا کرنے والے ہم نہیں ہیں, عہد شکن لوگ ہیں. آپ کو پتہ ہے انہوں نے آپ کے والد ماجد جناب حضرت علی المرتضیٰ سے بے وفائی کی ہے, امام حسن پاک سے بے وفائی کی ہے, ان سے تو مسلمان کے قدموں کے نیچے سے انہی کوفیوں نے کھینچا ہے. ان کو انہوں نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ انہوں نے مذل المومنین کہا ہے کہ حسن تو نے تو مسلمانوں کو ذلیل کر دیا ہے کیونکہ تو نے معاویہ سے صلح کی ہے. توجہ فرمائیے ذرا, اکابر صحابہ روک کے کہہ رہے ہیں نہ جائیے. جب حضرت عبداللہ بن جعفر تیار میرے امام پاک کے بہنوئی اچھی بولیا سبحان اللہ, امام پاک کے بہنوئی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت زینب کے شوہر, انہوں نے جب خط لکھا اور کہا کہ یہ خط پڑھتے ہی واپسی کا ارادہ کیجئے, نہ جائیے, ابھی جان حالات درست نہیں ہیں. امام علی مقام رک گئے. جب آپ کو بارہا روکا گیا آپ کی آنکھوں سے آنسو آئے, فرمایا تمہاری محبتوں کا شکریہ, جو محبتوں کا اظہار تم کر رہے ہو مجھے سب معلوم ہے, لیکن تم ظاہر دیکھ رہے ہو, میں حقیقت دیکھ رہا ہوں. تم ظاہری معاملات دیکھ رہے ہو, ہمارے پیش نظر کچھ اور ہے. اور کیا ہے؟ امام علی مقام فرماتے ہیں, ابن کثیر نے اس کو لکھا ہے, امام علی مقام فرماتے ہیں میں نے نانا جان کو خواب میں
رکھا ہے اور آپ نے مجھے فرمایا حسین تو نے جو کام کرنا ہے وہ کر کے رہنا ہے، میں اب کسی کے کہنے پہ نہیں رکوں گا۔ پھر پوچھا حسین علی وقار وہ خواب تو بتا دیں، فرمایا وہ راز ہے میرے نانا کا، انہوں نے مجھے ہی بتایا ہے، بس یہ کام میں کر کے رہوں گا۔ گویا میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ میرے آقا نے امام عالی مقام کو فرمایا ہوگا حسین چونکہ اسلام قربانی مانگ رہا ہے، انقلاب مانگ رہا ہے، اور یہ انقلاب خون دیے بغیر نہیں آیا کرتے۔ امام عالی مقام فرماتے ہیں مجھے سرکار نے اپنی دعاؤں سے رخصت فرمایا۔ پھر جب میدان کربلا میں 10 محرم ہے، ادھر سے عمر بن سعد نے نعرے بجانے شروع کیے اور جلدی کرو جنگ کرنے کو آ جاؤ۔ حضرت عباس نے دیکھا میرے امام اپنی تلوار پہ یوں سر رکھ کے آرام فرمائے، ابھی قیامت صغریٰ گزرنے والی ہے، امام عالی مقام اپنی تلوار پہ یوں سر رکھ کے اونگ لے رہے ہیں، اور یہ دنیا والوں کے سامنے تو نیند کی اونگ ہے، لیکن حقیقت حال تو حسین علی وقار سے پوچھو۔ جب جناب عباس آئے حضرت سیدہ زینب نے کہا عباس جاؤ جا کے بھائی جان سے کہو یہ وقت سونے کا نہیں ہے، ادھر وہ جنگ کے لیے بلا رہے ہیں، آپ یہ کیسے بیٹھے ہوئے ہیں؟ امام عالی مقام نے اپنی تلوار کی دستی سے سر ہٹایا اور کہنے لگے بھیا عباس میں سو نہیں رہا تھا، ابھی ابھی نانا جان میری خواب میں آئے تھے، اور نانا جان نے پڑھا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور مجھے فرمایا حسین جو کچھ تمہارے ساتھ ہو رہا ہے میں اس سے بے خبر نہیں ہوں۔ ایک تو نانا جان نے دعا فرمائی ہے اللہم آت الحسین صبرا واجرا، اور دوسرا نانا جان نے مجھے فرمایا حسین تھوڑی دیر میں تم ہمارے پاس پہنچنے والے ہو۔ یہ مدد سرکار نے فرمائی ہے۔ اور پھر جب میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا، حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، اور جناب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے سرکار کو خواب میں دیکھا ہے۔ سرکار کے دونوں حدیثوں کا میں خلاصہ کر رہا ہوں۔ سرکار کے ہاتھ میں ایک بوتل ہے جس میں خون ہے، اور سرکار کے مبارک کپڑوں پہ سفر کے آثار ہیں، حضور کے بالوں پہ سفر کے آثار ہیں۔ حضور کو جب دیکھا گیا سرکار کی آنکھوں سے آنسو مبارک جا رہی ہیں، اور سرکار سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ کیا معاملہ ہے، یہ آپ کے سفر آپ کے کپڑوں پہ یہ گرد اور یہ سفر کے آثار کیا ہیں؟ فرمایا میں ابھی ابھی میدان کربلا سے آ رہا ہوں، میرے بیٹے حسین اور ساتھیوں کو شہید کر دیا گیا ہے، یا رسول اللہ یہ بوتل میں کیا ہے؟ فرمایا یہ میں نے ان کے شہداء کا خون ڈالا ہوا ہے، پورا دن میں خون اکٹھا کرتا رہا، میں خون اکٹھا کرتا رہا ہوں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے لکھا احیاء العلوم کے اندر اور البدایہ والنہایہ کی 8ویں جلد صفحہ 86 پہ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں سرکار سے پوچھا گیا حضور یہ خون آپ نے کیوں اکٹھا کیا ہے؟ حضور نے فرمایا یہ خون لے کر میں رب کی بارگاہ میں جاؤں گا اور رب سے کہوں گا کہ میری امت نے میرے بیٹے حسین اور اس کے ساتھیوں کو میدان کربلا میں بے دردی کے ساتھ شہید کیا ہے۔ توجہ فرمائیے ذرا، ان سب چیزوں کے ہوتے ہوئے بھی سرکار حسین علی وقار سے بھی کہتے ہیں بیٹا صبر کرنا۔ جنگ صفین کے موقع پر میرے حضور مولا کائنات مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے نہر فرات کے قریب گزرتے ہوئے ایک جگہ پہ کھڑے ہو کے فرمایا یہ میرے حسین کی جنگ والی جگہ ہے، یہاں ان کے خیمے لگیں گے، یہاں وہ گھوڑے باندھیں گے، یہاں ان کی جنگ ہوگی، یہاں وہ شہید ہوں گے۔ اس کے باوجود بھی امام علی مقام امام حسین کے والد گرامی حضرت مولا
یہ نہیں کہا کہ یا اللہ ان سے یہ امتحان ڈال لے، بلکہ دعا فرمائی یا اللہ انہیں صبر دینا۔ اور امام علی مقام کو حکم فرمایا، مسند امام احمد بن حنبل کی روایت ہے، مولا کائنات نے فرمایا حسین صبر کرنا، صبر پر اللہ تمہیں اجر عطا فرمائے گا۔ رب تعالیٰ کی مدد کا ایک معنی یہ ہے کہ رب کفار کے مقابلے میں دنیا میں کفار کو نیست و نابود کرتا ہے، انہیں قتل اور دنیا سے ہاتھ دھونا پڑتے ہیں، اور مسلمانوں کو فتح دیتا ہے۔ دوسرا میں نے بتایا کہ جب رب نے شقیوں کی شقاوت کو ظاہر کرنا ہو، نیکیوں کی نیک نیتی کو اور اجاگر کرنا ہو، پھر رب تعالیٰ انہیں ثابت قدم رکھتا ہے۔ نج کے بولو نا سبحان اللہ، ثابت قدم رکھتا ہے۔ میاں محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسی طرح اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ تین دن دے تین دن دے کر آئے سید بیٹھے من رضائی، قوت ہوندیاں زور نہ لایا بیٹھے من رضائی، تین دن دے تر آئے تر گئے تین دنی دے سائی۔ فرمایا طاقت تو دین میں، قوت تو اللہ نے دی ہے، لیکن انہوں نے کہا نہیں، جو مزہ اس کی رضا میں راضی رہنے میں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے کسی نے کہا تھا کہ کار پاکارا کے آس از خود مدیر، یہ اپنے آپ کی کیا سکی اگر پاک نے لوگ تو ہٹا مقام ہو رہے انہوں دا مقام۔ رب تعالیٰ ان کی مدد فرمائی۔ اچھا بیٹا چلے کسی کو پانی کے لیے ترس لے رہے تو مدد کیوں نہ ہوئی؟ میرا جواب یہ ہے کہ رب تعالیٰ سے اگر وہ دعا مانگتے پانی ملتا کہ نہ ملتا؟ ملتا نا۔ بلکہ تاریخی روایت یہ بھی بیان کی جاتی ہے، امام علی مقام کی بارگاہ میں جعفر نامی جن آیا، بڑے جسے والا امام علی مقام کے سامنے آیا، میرے نبی کے نواسے میری طرف دیکھو، میرا نام جعفر ہے، میں تمہارے نانے کا صحابی ہوں۔ یار اگر سبحان اللہ کہنا چاہتے ہیں کیا ہوا یار؟ آپ کو پتہ ہے جنہوں کی آنکھاں آنسوؤں سے وضو کر رہی ہیں وہ ٹھیک ہے، اور باقی تو سبحان اللہ بولو نا۔ جعفر جنہ کے کہتا ہے اے حسین علی وقار، میں تمہارے نانا کا صحابی ہوں۔ فرمایا تو کیوں آیا ہے؟ کہنے لگا حسین اگر اجازت ہو نہر فرات کا رخ ادھر موڑ لاؤں، زندگی گزری ہے تمہارے نانا کی غلامی میں، رب نے مجھے بڑی طاقتوں سے نوازا ہے، اور اگر آپ چاہو تو پانی یہاں لے آؤ، پانی یہاں لے آؤ۔ امام علی مقام نے فرمایا او جعفر جن تیری محبت کا شکریہ، لیکن تو ہمیں مجبور سمجھتا ہے، ہم مجبور نہیں ہیں، ہم مجبور نہیں ہیں، یہ تو ایک نوشت لکھی ہوئی ہے ازل سے، ہم اس کی تقدیر پہ راضی ہیں، وگرنہ اگر میں چاہوں رب تعالیٰ اپنے بدل سے یہاں ایک کیا کئی نہریں جاری فرما سکتا ہے۔ اب آئیے ذرا قرآن بیان کرتا ہے، حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہوئے نا، رب تعالیٰ نے فرمایا اور خود میری دل کا آنا مبتسم بارد و شراب، فرمایا ایوب اب تندرستی کا وقت آ گیا ہے، تمہاری دعائیں عامل آ گئی ہیں، اب کیا کرو؟ اپنا پاؤں مارو زمین پہ، وہاں سے میٹھا ٹھنڈا پانی کا چشمہ چاہیے۔
نکایا پتھر پر جناب اسماعیل کو ایڑیاں رگڑی جمرا جناب اسماعیل نے زمزم کا پانی جاری ہو گیا جناب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں قوم مطالبہ کر رہی ہے ہمیں پانی پلاؤ پانی پلاؤ پانی پلاؤ جناب موسیٰ نے سا مارا 12 چشمے پانی کے جاری ہو گئے جناب حضرت سیدہ مریم کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ رب نے ان کے لیے ٹھنڈے پانی کا چشمہ جاری کیا سوکھے کھجور کے تنے سے کھجوریں نازل فرمائیں یہ سب کیا رب نے نا رب قدیر ہے قادر ہے نا کربلا میں بھی کر سکتا تھا لیکن ہمیں ایک فرق نظر آتا ہے ذرا توجہ سے سننا ہمیں ایک فرق نظر آتا ہے وہاں رب نے قدرت دکھائی یہاں قدرت کیوں نہیں دکھائی اس لیے کہ جب جناب حضرت حاجرہ نے اسماعیل کو پتھر پہ لٹایا تھا جب تک بیٹھی رہی ان کا پانی وہاں پہلے جتنا موجود تھا اس وقت تک تو پانی نہ نکلا جب اسماعیل کو پیاس لگی پہلے تو پانی نہ نکلا ایڑیاں رگڑی پھر بھی پانی نہیں نکلا لیکن جب حضرت حاجرہ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا کبھی صفا پہ کبھی مروہ پہ کبھی صفا پہ کبھی مروہ جب بے بس ہو کر تلاش میں نکلی رب نے فرمایا ہو میری بلیا جی بولو جس مقام پہ میں پہنچا ہوں خدا کا واسطہ ہے اگر ایمان ہے تمہارے اندر کچھ محبت ہے تو سبحان اللہ بولو یہ ہماری مجبوری ہوتی ہے آپ کا سبحان اللہ کہلوانا جائز ہے ناجائز تو بات کی بات ہے لیکن خدا کا واسطہ ہے یار سبحان اللہ مچل کے کہہ دیا حاجرہ کے لیے پانی نکلا جب وہ بےتاب ہو گئی صفا مروہ کی طرف دوڑی رب نے فرمایا حاجرہ تجھے دوڑنے کی ضرورت نہیں ہے ہو ہماری بلیا گود میں ہمارا نبی ہو ہم اس کی ایڑیوں سے پانی کا چشمہ ایسا جاری کریں گے قیامت تک لوگ پیتے جائیں گے پر اس میں کبھی کمی نہیں آئے گی حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کے بارے میں جب انہوں نے بار بار دعا کیا اللہ مجھے شفا دے دے تو رب نے فرمایا کہ پانی کا چشمہ جاری ہو گیا جناب موسیٰ علیہ السلام سے بار بار قوم نے مطالبہ کیا آپ نے اسی نیت سے پتھر مارا پتھر پہ عصا مارا سب نے کہا عصا پتھر پہ مارو پانی میں دیتا ہوں حضرت سیدہ مریم کی جب بات آئی انہوں نے کہا یا لیتنی کنتو مثل ھذا وکنتو نسیا منسیا کاش میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی میں یہ حالات نہ دیکھتی یا میں نسیا منسیا ہوتی مجھے کوئی جانتا ہی نہ ہوتا رب نے تسلی کے لیے کھجوریں بھی اتاری ہیں پانی بھی دیا ہے اب آئیے میدان کربلا میں پانی یہاں آیا کیوں نہیں پانی نکلا کیوں نہیں پانی انہیں دیا کیوں نہیں گیا ہے توجہ فرمائیے جناب جناب حضرت اسماعیل کے لیے نکلا اس لیے کہ والدہ نے بارہا بے قرار ہو کے مانگا حضرت سیدنا ایوب کے لیے پانی کا چشمہ جاری ہوا انہوں نے دعا مانگی اللہ صحت عطا فرما موسیٰ کے لیے چشمے جاری ہوئے انہوں نے رب کی بارگاہ میں التجا کی اللہ یہ قوم پانی مانگ رہی ہے بے صبری قوم ہے رب نے فرمایا لو ہم دے دیتے ہیں حضرت مریم نے جو کہا یہ لوگ کیا کہیں گے مجھے رب نے کرامت ظاہر کرنے کے لیے انہیں بھی موسم پھل بھی دیے پانی بھی دیا کھجوریں بھی دی پر ادھر امام حسین علی وقار ہیں مدینے سے چلتا ہمیں نظر آتا ہے لیکن یہ نہیں کہتے یا اللہ مجھے دنیا کی آسائش چاہیے بلکہ ایک ہی دعا کرتے ہیں مولا تیرے دین کو بچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیتا ہوں مکے سے چلے پھر کربلا میں پہنچے میں نے پچھلے سال واقعہ بیان کرتے ہوئے آپ کو بتایا تھا جب امام علی مقام کنویں ذی حشم پہ پہنچے تھے کنویں پہ قبضہ آپ کا تھا کنویں سے آپ نے پانی بھرا ادھر سے جب ہوری یزیدی لشکر لے کر کے آیا تھا اس کے اونٹ بھی پیاسے تھے اس کا لشکر بھی پیاسا تھا امام علی مقام نے آرڈر جاری کیا اپنا بھرا
ہوا پانی انہیں بھی پلاؤ، ان کے جانوروں کو بھی پلاؤ. یہ حسینیت ہے. جب میدان کربلا میں پہنچے 7ویں محرم کو پانی بند ہوا. 7ویں محرم سے لے کر کے عباس کے بازو کٹنے تک، 7ویں محرم سے لے کر کے اکبر کی شہادت تک، اصغر کی شہادت تک، قاسم کی شہادت تک، امام علی مقام خود شہید ہو گئے. ایک مرتبہ بھی حسین دعا کرتے نظر نہیں آئے، یا اللہ پانی دے دے، مانگتے نظر نہیں آئے. اس لیے امام حسین گویا کہتے ہوں جس حال میں تو رکھے گوارا ہے. کہیں بھی پانی نہیں مانگا. کیوں؟ فرمایا اگر مانگ لیں پھر اس مقام رضا سے ہم نیچے اتر آئیں گے. یہاں جا کر کے عام بندے کی عقل جواب دے جاتی ہے. اور اگر وہ مانگتے پانی رب سے دعا کر لیتے، اثر کتنا ہوتا؟ ہمیں تو یہ بتایا گیا جب تمہاری دعا قبول نہ ہوتی ہو، نبی اور آل نبی پہ درود پڑھ کے دعا مانگو. جس دعا کے اول آخر نبی اور نبی کی آل پہ درود ہو، وہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی. جن پر درود پڑھ کے دعا مانگی جائے تو رد نہ ہو اگر وہ خود مانگے. لیکن پھر ہم اسی لیے کہتے ہیں طاقت ہوں دیا زور نہ لایا او بیٹھے من رضا دن دن دے مانگتے تو رب پانی کے کئی چشمے وہاں پہ جاری ہوئے. رب تعالیٰ نے بھی مدد فرمائی ہے، رسول اللہ نے بھی مدد فرمائی ہے، مولا علی نے بھی مدد فرمائی ہے. لیکن مدد کیوں فرمائی ہے؟ یا اللہ ان کا یہ امتحان ٹالنا نہیں، چونکہ حسین کا رتبہ بہت بڑا ہے. جنتی جوانوں کا سردار جو میرے نبی نے بنایا ہے، جنتی جوانوں کا سردار جو بنایا، اپنے کندھوں پہ بٹھا کے جو انہیں کھلایا، اپنی زبان چسوائی، اپنی گود میں بٹھایا. تو پھر بندہ جتنا بڑا ہوتا ہے امتحان بھی اتنا اچھا بولو بڑا ہوتا ہے. ایم اے کے اسٹوڈنٹ سے کوئی گنتی نہیں سنا کرتا، اردو ادب پہ کوئی نہیں سنتا. وہ حساب وہ منصب کے مطابق حسین علی مقام کا حساب بھی آپ کے منصب کے مطابق ہوا ہے. توجہ اگلی بات، کیونکہ حسین کی شہادت تھی مصطفیٰ کی شہادت، یہ سب سے نرالی ہونی تھی نا. اور اس کی نرالی ہونے پر ایک آخری بات کر رہا ہوں، ہر شہید زندہ ہے، قرآن اس کی شہادت دیتا ہے، قرآن اس کی شہادت دیتا ہے. مزہ آئے گا سن کر. ہر شہید زندہ ہے، قرآن شہادت دیتا ہے. شہید کو مردہ نہ کہو، لیکن یہ قرآن کی شہادت تھی، اس پر پریکٹیکل عمل کسی نے نہیں دیکھا تھا. شہادت تھی، عمل کسی نے نہیں دیکھا تھا. حسین علی وقار کا سر مبارک نیزے پہ، جو ایک جملہ کہنے لگا وہ اکثر میں کہا کرتا ہوں، امام علی مقام شہید ہو گئے.
جن یزیدی کتوں نے امام پاک کا سر جھکانا چاہا تھا، سر کٹ بھی گیا ہے لیکن پھر بھی اونچا رہا ہے۔ سر اس لیے اونچے ہیں اور سر اس لیے اونچے ہیں کہ سردار سے نسبت ہے۔ امام علی مقام کا سر نیزے پر اونچا ہے۔ اوہ یزیدیوں کمینوں، تمہیں آج بھی سمجھ آنا چاہیے، رب کا حبیب اور رب کے حبیب کا یہ پیارا نواسا جسے تم نے جھکانا چاہا تھا، سر کٹ کے بھی اتنا بلند ہے کہ تمہارے سروں سے کہیں کر دیا۔ سر نیزے پہ بلند ہے، سر نیزے پہ بلند ہے، دھڑ کربلا میں پڑا ہے۔ امام علی مقام نے نوکے نیزہ پہ کلام فرمایا، نوکے نیزہ پہ کلام فرمایا، جس سے پتا چلا قرآن نے جو گواہی دی تھی کہ شہید زندہ ہوتا ہے، حسین نے عمل کر کے دکھایا۔ لو حسین بول کے تمہیں بتا رہا ہے۔ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ چلنے کے لیے سبحان اللہ۔ آخری بات کر رہا ہوں، یزیدیوں نے تو چاہا تھا کہ ہم حسین کو مٹائیں۔ ابن زیاد کے پاس بھی اس طرح کا معاملہ پیش آیا، یزید کے دربار میں نہیں۔ ادھر یہ لوگ جشن فتح منا رہے تھے، میں ڈھول ڈماکے بج رہے تھے، لو جی اللہ نے ہمیں فتح دی ہے۔ ادھر امام علی مقام حضرت امام زین العابدین علیہ السلام اپنے قافلے کے ساتھ کہ دربار میں جب یہ خوش ہو رہے تھے نا، ایک دوسرے کے مبارکباد دے رہے تھے، ادھر سے اذان کی آواز آئی۔ اذان کی آواز جیسے آئی، اشہد ان محمد رسول اللہ، جب یہ آواز بلند ہوئی، امام زین العابدین نے فرمایا، ہوت خود وقت بد نہاد، تم نے ہمیں مٹانا چاہا، پر مجھے بتا، تو کہتا ہے کہ ہماری فتح ہوئی ہے اور ہمیں کہتا ہے کہ تمہیں شکست ہوئی ہے، بتا یہ جو اذان میں محمد رسول اللہ کا نام لیا جا رہا ہے، یہ تیرے نامے کا نام ہے یا میرے نامے کا نام ہے؟ بتا یہ نام کس کا ہے؟ چپ فرمایا، یزیدیوں تم نے آج اگر ہمیں شہید کیا اور تم نے سوچا کہ ہمارا ذکر مٹ جائے گا، رب نے قرآن میں پہلے وعدہ فرما دیا ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ محبوبہ تیرا دشمن بے نام و نشان رہے گا، ہم نے تجھے خیر کثیر دیا ہے، تیرا ذکر باقی رہے گا۔ امام زین العابدین نے فرمایا، جب تک اذان ہوتی رہے گی تب تک ہماری عظمت کے ڈنکے بجتے رہیں۔ رونق ہے مساجد میں شبیر کے سجدے سے، رونق ہے مساجد میں شبیر کے سجدے سے، منبر بھی حسین، منبر بھی حسینی ہے، آذان بھی حسینی ہے۔ ایک باری سارے کہہ دو، یہ دل حسینی ہے، یہ سارے اچھی آواز ایک باری صرف پڑھنا وہ دیانتداری نال، یہ دل حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، الحمدللہ اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے، وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔